معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھل لیا کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلو کونیوں تک، اور سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو دھلو دونوں ٹخنوں تک۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان نماز پڑھنا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وضو کرے۔ اسی لیے اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ۔ تم میں سے جب کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ خیانت سے کوئی آدمی صدقہ کرے، غنیمت میں سے یا کسی اور مال میں سے خیانت کر کے صدقہ کرے تو یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور بغیر پاکی کے کوئی نماز پڑھے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور نماز کے لیے وضو کا کرنا شرط ہے۔ اس لیے دو موقع سے وضو کرنا یہ فرض ہے، دو موقع سے، یعنی پوری انسانی زندگی میں دو موقع پر وضو کرنا انسان کے لیے فرض ہے۔ ایک تو اس وقت جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہو، نماز پڑھنے کے لیے چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کوئی بھی نماز انسان پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وضو کرے، بغیر وضو کے کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسرے جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہو تب بھی اس پر فرض ہے کہ وہ وضو کرے، بغیر وضو کیے ہوئے اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی ترمذی اور ابن خزیمہ کی وہ جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الطواف بالبیت صلاۃ ولکن اللہ قد اباح الکلام فیہ۔ کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ در حقیقت نماز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے طواف میں گفتگو کرنے کو مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ تو جو حکم نماز کا ہے طہارت کے اعتبار سے وہی حکم طواف کا بھی ہے۔ تو طواف بھی اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وضو کر کے وہ طواف کرے۔ اس کے علاوہ تقریباً 9 جگہوں پر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ انسان ان اعمال کو کرنا چاہے تو پہلے وضو کر لے، پھر اس کے بعد اس عمل کو انجام دے۔ پہلے نمبر پر اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، اللہ کا ذکر کا مطلب ہے جیسے تسبیح اور تکبیر پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، قرآن پڑھنا، ان تمام مواقع پر جب انسان اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے وہ کام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، یہ سنن کی روایت میں ہے۔ کوئی کسی گزرنے والے نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد جب آپ پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر اس کو جواب دیا اور کہا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، کہا کہ بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر طہارت کے، اس لیے میں نے وضو کرنے کے بعد تمہارے سلام کا جواب دیا۔
گویا کہ السلام علیکم کہنا، وعلیکم السلام کہنا، یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے، کیونکہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہو اس آدمی کے لیے جس کو سلام کرتے ہو یا جس سے سلام کا جواب دیتے ہو۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھا جائے کہ بغیر طہارت کے میں نے اللہ کے ذکر کو ناپسند کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ کا ذکر کرنا چاہے، اللہ کے ذکر میں قرآن پڑھنا، دعا کرنا، تسبیح پکارنا اور کچھ بھی اللہ کے دین کی بات کہنا، پڑھنا، سننا، اس کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ دوسری جگہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وضو آپ کا موجود ہے، آپ نے عصر کی نماز میں وضو کیا، مغرب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو آپ اسی وضو سے آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ باوضو ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالوضوء مع كل صلاۃ ومع كل وضوء بسواک۔ کہا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ تو حکم نہیں دیا اس لیے واجب نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ مانا کہ آپ پہلے سے باوضو ہیں، آپ نے وضو کیا تھا گزشتہ نماز کے لیے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ باوضو ہیں۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں، وضو کو دہرائیں۔ اسی لیے دوسری روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا، چاہے آپ پاک ہوں یا غیر پاک ہوں، یعنی چاہے آپ باوضو ہوں یا بغیر وضو کے ہوں، ہر نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ تیسری چیز کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے فوراً آپ وضو کریں، یعنی تمام حالتوں میں آپ باوضو ہو کر کے رہیں، یہ بات مستحب ہے آپ کے لیے کہ جب بھی وضو ٹوٹے آپ فوراً وضو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن کی بعض روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال، کس نیکی کی وجہ سے اور کس کار خیر کی وجہ سے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے؟ میں جنت میں گیا تو دیکھا کہ تم آگے آگے چل رہے ہو اور تمہارے چلنے کے جوتوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا، لیکن جب بھی میں نے اذان دیا تو 2 رکعت نماز پڑھی اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا تو میں نے فوراً وضو کر لیا۔ کہا کہ یہی تمہارا عمل ہے جس نے تم کو جنت میں بہت آگے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹا تو میں نے فوراً وضو کیا۔ دوسری روایت میں وضو کر کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہاں جب بھی وضو ٹوٹا انہوں نے فوراً وضو کیا۔ تو جب بھی انسان کا وضو ٹوٹے تو وضو کی پابندی کرنے کے لیے دوبارہ فوراً انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ یہ وضو کرنا میں نے کہا کہ مستحب ہے۔ چوتھی چیز کہ انسان کسی میت کو اٹھائے، کسی میت کو اپنے ہاتھ میں ادھر سے ادھر کرے تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کرے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ جو کسی مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور جو کسی مردے کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہاں امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ اس کی دلیل سنن کی وہ دوسری روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل۔ ہم لوگ نبی کے زمانے میں مردوں کو غسل دیتے تھے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ غسل کرتے تھے، کچھ لوگ غسل نہیں کرتے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وضو کرنا اس آدمی کے لیے جو میت کو اٹھائے یہ مستحب ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پانچویں چیز یا پانچویں جگہ جہاں وضو کرنا انسان کے لیے مستحب ہے، کوئی جنوبی آدمی
ناپاک آدمی جس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کیا اور ناپاک ہو گیا اور وہ سونا چاہتا ہے بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر نہائے ہوئے سونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر کے پھر اس کے بعد سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم وهو يرقد ويتوضا وهو جنب۔ کہا کہ کیا جنوبی آدمی، ناپاک آدمی بغیر غسل کیے ہوئے سو سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ سو سکتا ہے، لیکن سونے سے پہلے وہ وضو کر لے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں سوتے تھے تو کبھی سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور کبھی سونے سے پہلے وضو نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنوبی آدمی حالت جنابت میں اگر سونا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ چھٹی جگہ، اگر جنوبی آدمی، ناپاک آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ سنن کی روایت میں ہے، بلکہ مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی ناپاک ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو اس سے پہلے آپ وضو کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت ناپاکی میں جب سونا چاہتے یا کھانا کھانا چاہتے تو کیا کرتے؟ وضو کر لیتے۔ معلوم ہوا کہ جنوبی آدمی ناپاکی کی حالت میں اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ چھٹی جگہ، اگر کوئی، چھٹی بلکہ ساتویں جگہ، اگر جنوبی آدمی ایک مرتبہ بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد دوبارہ ہمبستری کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس بیچ میں وہ وضو کر لے۔ غسل نہیں کر سکتا، وہ چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتى احدكم الى امراته ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا۔ کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور دوبارہ واپس آنا چاہے تو چاہیے کہ اس درمیان وہ وضو کر لے، اس درمیان وہ وضو کر لے۔ مستدرک حاکم وغیرہ کی دوسری روایت میں ہے، فإنه أنشط، کیونکہ یہ چیز اس کے بدن میں پھرتی اور نشاط پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو یہ چھٹی جگہ ہوئی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ ساتویں جگہ، اگر انسان کو قے آ جائے تو قے کرنے کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے۔ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات آگے میں ذکر کروں گا، لیکن سرے دست قے کرنے والے انسان کے لیے سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کرے۔ سنن کی روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر فتوضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ کا روزہ توڑ دیا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ تو قے ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی سونا چاہتا ہے تو سونے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور پھر اس کے بعد سوئے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ کہا فإن مات على ذلك مات على الفطرة ودخل الجنة۔ کہا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے وضو کر لو، جس طرح کی نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور اس کے بعد داہنے کروٹ پر لیٹو، اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے گال کے نیچے رکھو اور کہو اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک۔ یہ دعا بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرا معنی شاید یہ ہے کہ سونے سے پہلے
वज़ू करके सोना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एक जुज़ है। इसलिए मुस्तहब है कि कोई आदमी अगर सोना चाहता है तो हालत वज़ू में सोए। ये 9 जगहों पर वज़ू करना मुस्तहब है। आप इन 9 जगहों के लिए वज़ू करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज्र के मुस्तहिक़ होंगे, और अगर वज़ू नहीं करते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे। उसके बाद वज़ू करने के लिए आपको वज़ू करने से पहले नियत करना ज़रूरी है। गोया कि वज़ू में जो 14 काम फ़र्ज़ हैं उनमें से पहला काम है नियत करना, क्योंकि शरीयत में बगैर नियत के कोई अमल सही नहीं होता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वज़ू करने से पहले वज़ू की नियत करना ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है कि वज़ू शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वज़ूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि। ये मुतअद्दिद रिवायतों में मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है, इसीलिए अहले इल्म की नज़र में और उसूल हदीस की क़वाइद की रोशनी में ये हदीस सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी वज़ू पर बिस्मिल्लाह ना कहे, अल्लाह का नाम ना ले, उसका वज़ू नहीं होगा। इसलिए वज़ू से शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना ये फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ ये है कि वज़ू शुरू करने के लिए चेहरा धुला जाए। चेहरा इसका मतलब होता है कि पेशानी से लेकर के इस कान के किनारे से इस कान तक, और ये ठोड़ी का ठुड्डी का जो पूरा हिस्सा है ये पूरा चेहरे में शामिल है, तो इसको धुला जाए। और फिर कुल्ली किया जाए और नाक में पानी चढ़ाया जाए और नाक से पानी को झाड़ा जाए। ये 4 चीजें चेहरे के वज़ू में फ़र्ज़ है। ये चारों क्या मतलब कुल्ली किया जाए ये वज़ू में फ़र्ज़ है, नाक में पानी चढ़ाया जाए ये वज़ू में फ़र्ज़ है, नाक से पानी को झाड़ा जाए ये वज़ू में फ़र्ज़ है। और फिर उसके बाद जब ये चेहरा धुलने के बाद इंसान फारिग हो तो एक मर्तबा दोनों हाथों को कुहनियों तक धुला जाए। एक मर्तबा दोनों हाथों को कुहनियों तक धुला जाए, ये भी वज़ू में फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद पूरे सर का मसा किया जाए। पूरे सर का मसा करने का मतलब होता है कि पेशानी से शुरू किया जाए और गुद्दी तक दोनों हाथ ले जाया जाए, फिर गुद्दी से उसको पलटा कर पेशानी तक उसको लाया जाए, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। और फिर उसके बाद मसा करने के बाद जब आप फारिग हों तो ऐसी सूरत में दोनों पैर धुलें टखनों तक एक मर्तबा, पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर। और इसी दरमियान आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आपके पास दाढ़ी है तो आप दाढ़ी का खिलाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और पानी मंगाने के बाद एक लप हाथ में पानी लिया और उसको अपने दाढ़ पर लगाया और उसके ज़रिए अपने दाढ़ी का खिलाल किया और कहा कि हाकज़ा अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे इसी तरह दाढ़ी का खिलाल करने का हुक्म दिया है। और हुक्म जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई वारिद हो तो वजूब पर दलालत करता है। इसका मतलब है कि दाढ़ी को धुलना फ़र्ज़ नहीं है। दाढ़ी लंबी है, यहाँ तक बाल है, यहाँ तक बाल है, तो उसको धुलना फ़र्ज़ नहीं है, उसका खिलाल कर लेना ये काफ़ी होगा। इसी तरह से फ़र्ज़ है वज़ू में कि हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल किया जाए। हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करने का मतलब यह है कि बाएं हाथ की किनारे वाली उंगली से पैरों की उंगलियों के बीच में और हाथों की उंगलियों के बीच में उसको दाखिल किया जाए, इसको कहा जाता है खिलाल करना। ये फ़र्ज़ है वज़ू के अंदर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों को, हाथ और पैर की उंगलियों के दरमियान खिलाल करने का हुक्म दिया। अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितक़लील असाबिअ अल-यदैन व-रिजलैन, दोनों हाथों और दोनों पैरों की उंगलियों को खिलाल करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और फिर उसके बाद वज़ू में यह भी फ़र्ज़ है कि आप मुसलसल वज़ू करें, लगातार वज़ू करें। मुसलसल करने का मतलब यह है कि एक उज़्व धुलने के बाद दूसरा उज़्व पहले उज़्व के खुश्क होने से पहले आप पर ज़रूरी है कि उसे धुल लें। अगर आप वज़ू कर रहे हैं और बात करने में लग गए, यहाँ तक कि ये हाथ खुश्क हो गया
تو پھر آپ کو وہ وضو درست نہیں ہوگا. وضو لگاتار ہونا چاہیے. دوسرے وضو کے خشک ہونے سے پہلے اس کے بعد والا وضو آپ کو دھل لینا چاہیے. جیسے چہرہ دھلنا ہے, چہرے کے بعد ہاتھ دھلنا ہے. آپ نے چہرہ دھلا اور آپ گفتگو میں یا کسی کام میں مشغول ہو گئے, چہرہ خشک ہو گیا, تو اب اس کے بعد ہاتھ دھلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا, کیونکہ جو تسلسل, جو لگاتار کرنا پڑتا تھا اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح سے وضو میں فرض ہے دائیں سے شروع کرنا اور اس کے بعد بائیں تک جانا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو. اس لیے وضو میں یہ فرض ہے کہ پہلے دائیں کو دھلا جائے پھر بائیں کو دھلا جائے. اس کو بہت سے اہل علم کے ہاں ترتیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یعنی ترتیب فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب کے سب وضو میں فرض ہیں. ان میں سے کوئی چیز اگر آپ ترک کر دیتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا, آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد وضو میں 5 چیزیں سنت ہیں. ایک چیز تو یہ سنت ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو شروع میں دھلا جائے. وضو شروع کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو دھلا جائے, 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. یہ متعدد حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جو صفت بیان کیا ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تمام لوگوں نے اور اسی طرح اور بھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ میں ذکر کروں گا آپ سے انشاءاللہ. لیکن ان تمام روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا اور بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی ہتھیلی کو دھلا. یہ ہتھیلی کہلاتا ہے, یہ حصہ یہاں تک دھلنا, یعنی گویا کی ذرا ہاتھ اور ہتھیلی کے جوڑ کو رسغ گٹا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ یہ دھلنا سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنت ہے وضو کے لیے مسواک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. اگر میری امت کو دشوار نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور اللہ کے رسول نے چونکہ حکم نہیں دیا, اس لیے عملی اعتبار سے, فعلی اعتبار سے مسواک کرنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس لیے وضو کے لیے مسواک کرنا یہ مسنون ہے. اور تیسری چیز, اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھلنا, یہ بھی سنت ہے. فرض ہے 1 مرتبہ دھلنا, آپ 2 مرتبہ دھلنا چاہتے ہیں یا 3 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ, یہ 2 یا 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے. اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ آپ دھلنا چاہتے ہیں تو یہ دھلنا سنت ہے. اور 5ویں سنت یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں. ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں, یہ پڑھنا سنت ہے. اس کی دلیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب بھی میں نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اہل علم کی تعبیر میں اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. یہ 5 کام وضو کے اندر مستحب اور مسنون ہیں. البتہ وہ 14 عمل جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ وضو کے اندر فرض ہیں اور ان کا ادا کرنا ضروری ہے. ان کے بغیر انسان کا وضو درست نہیں ہوگا. البتہ اس کا طریقہ میں تھوڑا تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. انہی حدیث کی روشنی میں جو اصحاب نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے نقل کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ اسے لکھ لیجئے اپنے صفحے دل پر. یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات ایسی ہے جسے میں نے آج تک کسی بھی اردو زبان کے کسی بھی مقام پر نہ سنا نہ پڑھا. اس لیے جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بالکل عجیب بات ہے اور بالکل انوکھی بات ہے. آپ اسے سنیں اور اسے لکھیں اپنے دل پر اور غور کے ساتھ اسے لکھیں. آپ نے زندگی میں کبھی اسے نہ سنا ہوگا اور مجھے امید نہیں کہ دوبارہ آپ کو اتفاق پڑے گا اس بات کو سننے کا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آسان نہیں ہے.
یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ذمہ داری ہے آپ کی اور کہنے والے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو پڑھا جائے اور پھر ان کو عمل کے دائرے میں داخل کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ باپ دادا نے ہم کو بتایا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہو، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، بس حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم کو معلوم ہو رہی ہے، اس لیے ہم پر فرض ہے ایک کلمہ کو مسلمان ہونے کے ناطے کہ ان احادیث پر عمل کیا جائے، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اور پھر آگے میں تھوڑا تفصیل سے وضو کے بعد اور چند احکام ذکر کروں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور پھر کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔